ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 14واں باب 21 سے 26 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہر کوئی جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان کو مانتا ہے وہی مجھے پیار کرتا ہے، اور جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ یہودا نے، اس اسخریوتی نے نہیں، اس سے کہا کہ اے خداوند، یہ بات کس طرح ہے کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے لیکن دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے، اور میرا باپ بھی اسے پیار کرے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاں اپنا مقام کریں گے۔ جو مجھے پیار نہیں کرتا وہ میری باتوں پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے تم سے کہیں، لیکن وہ وکیل یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ کہ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہر سال 29 اپریل کو معلمہ کلیسیا مقدسہ کیتھرین آف سینا کی عید بڑی عقیدت اور محبت، شادمانی اور خوش الحانی سے مناتی ہے۔ سینا کی یہ دوشیزہ عالمگیر کلیسیا میں ممتاز رتبہ رکھتی ہے اور اپنے بہادرانہ اور جرأت مندانہ کارناموں کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اس مقدسہ نے کم عمر میں ایسے حیرت انگیز کام سر انجام دیے کہ آج بھی مسیحی اس مقدسہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مقدسہ کیتھرین عید بشارت کے دن اٹلی کے ایک شہر سینا میں 25 مارچ 1347 کو پیدا ہوئیں۔ بچپن میں ہی اپنے والدین کے ساتھ مقدس ڈومنک کے گرجا گھر میں جاتی اور ان کے ساتھ مل کر دعا کرتی تھیں۔ 6 سال کی عمر میں ایک شام جب مقدسہ کیتھرین اپنے بھائی اسٹیفن کے ساتھ اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو مقدس ڈومنک کے گرجا کے اوپر اس نے یسوع کو ایک بادشاہ کے روپ میں اپنی جانب دیکھتے، مسکراتے اور برکت دیتے پایا۔ یہ منظر چند لمحوں سے زیادہ نہ تھا، لیکن کیتھرین کے لیے وہ گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ ایک دن کیتھرین نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ خداوند کو اپنا آپ دے چکی ہے، لہٰذا اسے شادی کے بندھن میں مجبور نہ کیا جائے۔ بار بار اپنی ماں سے اصرار کیا کہ وہ سسٹرز سے منت کر لے کہ وہ اسے اپنی جماعت میں شامل کر لیں۔ ایک دفعہ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں اور بے ہوشی کے عالم میں اپنی ماں سے التجا کی کہ میرے زندہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حبادار سسٹروں میں جگہ مل جائے۔ ماں سے بیٹی کی یہ کیفیت دیکھی نہ گئی۔ وہ بھاگی کانوینٹ میں گئی اور ان سے کہا کہ اسے اپنے کانوینٹ میں قبول کر لیں۔ تو مدر سپیریئر اور 2 سسٹرز جب کیتھرین کو لینے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عشق الہی میں مکمل غرق ہے، تو انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اسے اپنی جماعت میں قبول کیا۔ مقدسہ کرسٹینا کے گرجا گھر میں آپ کو یسوع مسیح نے اپنے 5 زخم عطا کیے، کیونکہ آپ کو یسوع مسیح کی صلیب سے بہت اپنائیت تھی۔ آپ یسوع مسیح کے دکھوں کو اپنے جسم میں محسوس کرنا چاہتی تھیں۔ بیماری کے باعث 29 اپریل سن 1380 میں 33 سال کی عمر میں مقدسہ کیتھرین خداوند میں سو گئیں۔ سن 1461 میں پوپ پائس دوم نے آپ کو مقدس قرار دیا۔ سن 1866 میں پوپ پائس نہم نے آپ کو روم کی مربیہ، جبکہ 1939 میں پوپ پائس 12ویں نے آپ کو مقدس فرانسس آف اسیسی کے ساتھ اٹلی کی مربیہ قرار دیا۔ بعد ازاں اکتوبر سن 1970 میں پاپا اعظم پال ششم نے آپ کو کلیسیا کی معلمہ کا خطاب دیا اور سن 1999 میں آپ کو یورپ کی مربیہ قرار دیا گیا۔ آج مقدسہ کیتھرین نئے دور میں ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔
وہ سکھاتی ہے کہ ہم انجیل، ایمان اور کلیسیائی تعلیمات کے محافظ ہوں۔ آئیں خدا سے علم، حکمت اور جرأت مانگیں تاکہ نئے سرے سے پیدا ہونے سے ہماری ساری قوت اور طاقت خدا کے ابدی جلال اور کلیسیا کی بڑھوتری کے لیے ہو۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔